قبر کے سکون سے ہوتی ہوئی بات اب خان صاحب کے خواب پر آ گئی تو پھر اللہ ہی حافظ۔ خان صاحب کا خواب اس ملک کو عظیم بنانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی عملی کام کیا جا رہا ہے؟ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کیا کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی موجود ہے؟ جب خان صاحب تقریر کرتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ آسمان پر اڑ رہے ہیں، اور جب نیچے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم گھٹنوں دھسے ہوئے ہیں، اڑ ہی نہیں سکتے۔ خان صاحب کی انہی باتوں نے قوم کو گرویدہ بنا رکھا ہے، تو اللہ جانے وہ کہاں سے مکالمے ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ اتنے مکالمے تو کبھی شاہ رخ خان کے مشہور نہیں ہوئے جتنے خان صاحب کے مشہور ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی انہوں نے بتایا کہ جب انجیکشن لگتا ہے تو حوریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وزیر اعظم صاحب کا ہر خطاب ان کے پچھلے خطاب سے زیادہ زوردار ہوتا ہے، اور وہ مسائل کو اچھی طرح بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن اسے حل کرنے کی صلاحیت ان میں ہے یا نہیں، ابھی انہیں یہ سب کچھ ثابت کرنا ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قوم کی امیدوں کا مرکز اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے، اور نوجوان کی تعریف کر کے انہیں خوش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینا بھی خان صاحب کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے خواب بہت دیکھ لیے، اب انہیں عملی جامہ پہنانے کا کام شروع کریں، اور خود ساختہ مافیا سے اور خود ساختہ لڑائی، یعنی خود ساختہ مافیا سے خود ساختہ لڑائی ختم کر کے حقیقت کی دنیا میں آئیں اور عوام کی ریلیف کا اہتمام کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنے مسائل آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ مسائل آپ نے خود حل کرنے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم آپ ہیں، اور ہمیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم آپ ہیں، جن مسائل کا تذکرہ آپ کرتے ہیں میرٹ نہیں ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اگر کچھ نہیں ہو رہا، گورننس ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر نے کل کراچی میں ایک اور بھی بڑی ہم بات کی، اور وہ بات سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کیا کہا اور اس پہ کیا ریئیکشن آ رہا ہے، اور لائٹر نوٹ آپ کو دکھاتے ہیں، واچ دس۔ ایک سفارش کی تھی میں نے، صرف ایک، ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دی، انہوں نے کہا جی یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ 2013 میں وہ الیکشن کیمپین میں لفٹ سے گر گیا، شوکت خانہ میں پہنچ گیا، بڑی مجھے تکلیف، میں نے کبھی اتنی، کیونکہ میری پیٹھ پہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، ڈاکٹر عاصم نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا، مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی، سب کچھ دنیا بدل گئی، وہ جو نرسز تھی وہ مجھے حوریں نظر آنی شروع ہو گئی۔ میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے، مجھے تقریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر، وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا، تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکہ پھر سے لگا دو، لیکن میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا، میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ٹیکہ لگاؤ واپس نہیں۔ خان صاحب نے قوم کو نئی راہ دکھا دی ہے، کل سے بہت سے لوگ حوروں والا ٹیکہ ڈھونڈ رہے ہیں، میڈیکل سٹوروں پر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور ہر گاہک سٹور والے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس حوروں والا ٹیکہ ہے؟ ویسے تو خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک ہی ٹیکہ لگا تھا جب وہ زخمی ہوئے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے کوئی ایسی تقریر بھی کر دی جو انہیں یاد نہیں ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ اس قوم کو تو ہر روز ٹیکہ لگتا ہے، لیکن اس سے ان کے درد میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر تو بہت سے لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کاش ڈاکٹر عاصم جنہوں نے خان صاحب کو درد سے نجات کا ٹیکہ لگایا تھا، کوئی ایسا ٹیکہ بھی لگائے جس سے حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ عوام کتنی تکلیف میں ہے، کتنی مشکل میں ہے۔ جرمنی اور جاپان کی سرحدوں کو ملانے والی بات بھی مجھے کسی ٹیکے کا ہی نتیجہ لگتی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خان صاحب کو تو ٹیکہ ایک بار ہی لگا تھا، شاید اس کا اثر زیادہ دیر تک رہا ہو۔ اب پتہ نہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ٹماٹر 17 روپے کلو، مشیر اطلاعات کو مٹر 5 روپے کلو، فواد چودھری کو ہیلی کاپٹر 50 روپے فی کلومیٹر، اور فیصل واڈا کو نوکریوں کی بارش کا خواب آنا بھی اسی ٹیکے کا نتیجہ تھا یا نہیں؟ لیکن لگتا یوں ہے کہ اس ٹیکے کے اثرات ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ویسے تو حوریں کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو ٹیکہ لگنے کے بعد وہاں موجود نرسیں حوریں دکھائی دینے لگی، تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرسیں شاید خوبصورت نہیں تھی، ٹیکہ لگنے کے بعد انہیں وہ خوبصورت نظر آئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ان کا کمپلیمنٹ ہے یا پھر ان کی بے عزتی ہے.